یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اللہ پاک جس کو یہاں بلاتا ہے گویا ایک خاص کرم کرتا ہے کہ اپنے در کی حاضری عطا فرما دیتا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بار بار مکہ آنا نصیب فرمائے، آمین، بار بار مدینہ آنا نصیب فرمائے، آمین، اور ہر سال یہاں لوگ حج کرنے آتے ہیں، بے شک، اللہ تعالی ہمیں بھی اسی سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین، مکہ بڑا ہی مبارک شہر ہے، مکے کی جگہ جگہ بڑی مبارک ہے، بڑی خاص ہے، ہر جگہ کی خاص بے ہے، شک، لیکن مکہ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہاں آنے کو روتے ہیں، ترستے ہیں، تڑپتے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مکہ کے اندر کعبہ اللہ شریف ہے، بے شک، سبحان کعبہ اللہ، اللہ شریف ہے، لوگ آتے اس کا طواف کرتے ہیں، اس کا اللہ دیدار اکبر، کرتے لا ہیں، الہ الا اللہ، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ وہ پہلی بار کعبے کو دیکھے اور اس آنکھ سے آنسو نہ آیا ہو۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بھی کعبے کے پاس گئے ہوں گے تو رونا تو آیا ہوگا نا، کہ وہ کعبہ جو تصویر میں دیکھ رہے تھے، ٹی وی پر دیکھ رہے تھے، وہی کعبہ آپ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے بہت بڑا۔ دوسری بات، یہ جو مکہ شہر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کئی سال، بہت زیادہ سال مکہ میں گزارے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری عمر تھی نا وہ 63 سال تھی، مطلب 63۔ یہ پتا ہے نا سب کو، 63 ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر تھی۔ ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی میں 10 سال مدینے میں گزارے۔ کتنے سال؟ 10 سال، 10 سال۔ باقی کتنے رہ گئے جی؟ 53، ٹھیک ہے۔ یہ 53 سال جو تھے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ شہر میں گزارے۔ تو میں اور آپ ہم اس شہر میں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال گزارے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ کے اسلام میں 53 کو؟ کیا بولتے ہیں 53 کو؟ 53، ٹھیک ہے۔ تو اتنے سال ہمارے نبی مکہ میں رہے۔ پھر مکہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں اور چلے جائیں گے، دنیا تو بہت بڑی ہے، پوری دنیا میں ہر جگہ پر ایک نیکی کرو تو ایک نیکی پر ایک ہی ثواب ہے، لیکن مکہ وہ شہر ہے یہاں جو انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ کریم ایک نیکی کرنے والے کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مکے کی بہت بڑی خاص بات ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیوں پر ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم آمین۔ اچھا جی، زیارت کے سفر سے پہلے میرا، آپ کا، ہم سب کا ایک بات پر اتفاق ہونا چاہیے، اور اتفاق اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پورا سفر جو ہے پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ بے شک، آپس میں باتیں کیے بغیر، موبائل فون استعمال کیے بغیر، ادھر ادھر دیکھنے سے بہتر ہے کہ ہم زیارت پر جو ہے وہ توجہ دیں۔ انشاءاللہ توجہ ہوگی تو ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، سننے کو ملے گا اور سمجھنے کو مل پائے گا۔ توجہ نہیں ہوگی تو سفر اچھا نہیں ہو پائے گا۔ جتنی توجہ دیں گے اتنا سفر بھی اچھا ہوگا، اور سفر میں جو لطف اور مزہ ہے وہ اور زیادہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو توجہ ہوگی آپ سب کی انشاءاللہ؟ بے شک، انشاءاللہ۔ کون کون توجہ دے گا ذرا ہاتھ اٹھائیں، سب دیں گے انشاءاللہ؟ چلیے جزاک اللہ۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر خیر کے ساتھ پورا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، پورے سفر میں نا ہم نے ایک کوشش کرنی ہے، کوشش یہ کرنی ہے میں نے کہ آپ کو سمجھ آئے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ مجھے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے؟ میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں کامیاب رہیں گے۔ جو پہلی زیارت ہے نا جدھر ابھی یہ بس جا رہی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوں، اس کو سنیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، آپ نے اسلام کی دعوت دی لوگوں کو، اللہ نے جب آپ پر وحی بھیجی، قرآن کی وحی آئی، یہ قرآن بسم ربک الذی خلق، رسول اللہ کو پتا چلا میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ نے اسلام کی دعوت دینا جو ہے وہ شروع کر دی۔ سب سے پہلے جو مسلمان ہو گئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان۔ عورتوں میں دیکھیں تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ مسلمان ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ جو مسلمان تھے وہ زیادہ ہو گئے، لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ مکہ کے لوگوں نے جب اسلام قبول کرنا شروع کیا
تو جو مشرکین مکہ تھے، کافر جو تھے مکہ کے، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، ان کو مارا، اور کتنے ایسے مسلمان تھے جن کو قید کر دیا، کمروں میں بند کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، قید کر رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے فرمایا مکہ چھوڑ دو اور مدینہ چلے جاؤ۔ تو جتنے بھی مسلمان مکہ میں تھے انہوں نے مکہ چھوڑ دیا اور وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی آپ سے؟ رسول اللہ نے مکہ کے لوگوں کو مدینہ کیوں بھیجا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ جو مدینہ شہر تھا نا، ذرا سمجھیے گا میرے ساتھ، مدینے میں نا بڑی مشکلیں تھیں، کوئی بھی ان کے حالات جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، کاروبار ٹھیک نہیں چلتا تھا، لوگوں کا رہنا مشکل ہو رہا تھا، تباہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ مدینے کے جو لوگ تھے وہ رسول اللہ کے پاس آئے، کیونکہ مدینے کے لوگ جانتے تھے کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذہن دیا ہے، آپ کو بہت سمجھ تھی رسول اللہ کا۔ تو مدینے کے لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے، مدینے کے لوگوں نے رسول اللہ سے کہا، سمجھ آ رہی ہے بات کی آپ سب کو؟ بالکل۔ مدینے کے لوگ ہمارے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ مدینے آ جائیں، ہمارے مدینے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ہمارے بچے سکون سے نہیں رہ رہے۔ لوگوں نے حضور سے کہا کہ آپ مدینے آ جائیں، ہم آپ کو اپنے مدینے کا سردار بنائیں گے، آپ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس تب آؤں گا، میں مدینہ تب جاؤں گا اگر میری ایک بات مانو گے۔ مدینہ کے لوگوں نے کہا کیا بات ماننی؟ رسول اللہ نے فرمایا بات یہ مانو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور مجھے اللہ کا آخری نبی مانو، تو میں مدینہ آ کے تمہیں سنبھال لوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مدینے کے جتنے لوگ تھے نا انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور وہ سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب جب مدینے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا نا تو مدینے کے لوگ تھوڑے سے لوگ نہیں تھے، بہت زیادہ لوگ تھے، پورا شہر تھا مدینے کا، پورے مدینے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے نبی نے مکہ کے مسلمانوں کو بھی مدینہ بھیج دیا۔ امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہوگی سب کو۔ اب مکہ میں مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، قید کیا جا رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا۔ رسول اللہ نے جب سب کو مدینہ بھیج دیا، سارے مسلمان مدینہ چلے گئے، لیکن ہمارے نبی خود مدینہ نہیں گئے۔ رسول اللہ کیوں نہیں گئے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں مدینہ تک جاؤں گا جب مجھے اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ جب اللہ فرمائے گا جاؤ، حضور نے فرمایا میں تب جاؤں گا۔ جب تک اللہ نہیں فرمائے گا، حضور نے فرمایا میں مکہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ توجہ ہے آپ سب کی محنت؟ اب کیا ہوا جی؟ سارے مسلمان مدینہ جا رہے تھے، ہمارے نبی نے دو لوگوں کو اپنے ساتھ مکہ میں روک لیا۔ وہ دو لوگ کون تھے؟ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں تھے، اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے نبی کے ساتھ مکہ میں تھے۔ باقی جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ کون کون مدینہ چلا گیا تھا؟ حضرت عمر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، سارے صحابی۔ حضور نے فرمایا مکہ چھوڑ کے سب چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ہمارے نبی نے دو لوگوں سے کہا، ابو بکر سے کہا رک جاؤ، علی سے کہا کہ رک جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ دونوں رسول اللہ کے ساتھ رک گئے۔ اب جب مکہ کے کافروں نے دیکھا نا، جتنے بھی مکہ کے کافر تھے، انہوں نے دیکھا کہ سارے مسلمان تو مدینہ چلے گئے، رسول اللہ کے ساتھ صرف دو لوگ رہ گئے، باقی تو سب چلے گئے۔ اب ان کافروں نے کہا کہ جب رات ہوگی، اندھیرا ہوگا، تو ہم رسول اللہ کے گھر جائیں گے تلواریں لے کر اور ان پر تلوار سے حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، رات میں ایسا کریں گے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، رسول اللہ کو شہید کر دو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ پڑھتے ہیں ذرا مل کے استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا رسول اللہ پر تلوار چلا دو، وہ ختم ہو گئے تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ مکے میں کچھ بڑے بڑے کافر تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، مکے کے بڑے کافر تھے۔ اور یہ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ ابو جہل نے۔ ابو جہل کا نام سب نے سنا ہوگا، بڑا بڑا۔ اس نے کہا تھا کہ جاؤ رسول اللہ کے گھر اور تلواروں سے حملہ کرو۔ اچھا وہ آدمی جتنے بھی تھے نا کافر، انہوں نے رسول اللہ کے گھر تلواریں لے کر جانا تھا رات کو۔ کب جانا تھا جی؟ رات سے پہلے ہمارے نبی کے پاس آئے اللہ کے فرشتے سیدنا جبریل، ان کا بھی نام سنا ہوگا، جو قرآن کی وحی لاتے تھے وہ جبریل۔
وہ آ کے ہمارے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ آج رات کو مکہ میں نہ رہیں، بلکہ جبریل نے کہا اللہ کا حکم ہے آپ رات کو مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ ہمارے نبی کو جب یہ حکم ملا تو رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنے گھر بلایا، حضرت علی آ گئے۔ جب حضرت علی آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بولا، حضرت علی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مدینہ چلے جاؤ۔ حضور نے فرمایا علی میں آج رات کو مدینہ چلا جاؤں گا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ علی میرے پاس مکہ کے لوگوں کی چیزیں ہیں، امانت ہے لوگوں کی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ ہمارے نبی کے پاس اپنی چیز امانت رکھتے تھے، سنا ہے نا جی آپ سب نے؟ ہمارے نبی کو دو ناموں سے یہاں بلایا جاتا تھا، ایک صادق اور ایک امین۔ سنا ہے یہ نام صادق اور امین؟ کتابوں میں آج کل تو ہمارے بچوں کو بھی یہ بات پڑھائی جاتی ہے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے جی سچا، اور امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، جو امانت محفوظ رکھتا ہو۔ بہت سارے لوگوں نے ہمارے نبی کے پاس امانت رکھوائی ہوئی تھی، ہمارے نبی ساری چیزیں حضرت علی کو دے گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا علی جب صبح ہو جائے جب صبح ہو جائے تو حضور نے فرمایا علی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو امانت ہیں لوگوں کی سب کو واپس کرنا، اور ان سب کو ان کی چیزیں واپس کر کر مدینے کے لیے آ جانا۔ اب رسول اللہ نے ساری چیزیں حضرت علی کو دے دی۔ رات کا وقت ہوا، ہمارے نبی نے اپنا سامان اٹھایا، توجہ ہے آپ سب کی؟ توجہ سے سنیں کیا ہوا۔ رسول اللہ سامان اٹھا کر گھر سے باہر جا رہے ہیں تو ابو جہل کے جو آدمی تھے جنہوں نے تلواریں لے کر آنا تھا وہ رسول اللہ کے گھر کے باہر آ گئے، سارے آدمی تلواریں ان کے پاس۔ ہمارے نبی دروازے کے اندر تھے، ہمارے نبی نے گھر کے اندر سے دیکھا تو باہر ابو جہل کے آدمی کھڑے ہوئے تلواریں لے کر۔ رسول اللہ نے سورہ یاسین پڑھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حضور نے سورہ یاسین پڑھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ وہ سارے آدمی گھر کے دروازے کے باہر کھڑے تھے تلواریں لے کر۔ ہمارے نبی یاسین پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر کے چلے گئے۔ اللہ نے ان سارے آدمیوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ ہمارے نبی کو نہیں دیکھ سکے، اور رسول اللہ ان کے سامنے سے گزر کر چلے گئے۔ جب حفاظت کرنے والا اللہ ہو تو جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کی آنکھوں پر بھی پردہ آ جاتا ہے، کیونکہ حفاظت کون کر رہے تھے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اب ہمارے نبی سامنے سے گزر گئے، وہ سارے آدمی وہاں تلوار لے کر کھڑے تھے، ان کو رسول اللہ نظر ہی نہیں آیا۔ پھر ہمارے نبی گئے ابو بکر صدیق کے گھر اور ان کو اپنے ساتھ لے لیا، اور ہمارے نبی مکہ سے چل پڑے مدینہ کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا، اب رسول اللہ اور ابو بکر صدیق جا رہے تھے مکہ سے مدینہ، تو مدینہ جانے سے پہلے ہمارے نبی ایک غار میں گئے۔ حرم سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ آتا ہے، پہاڑ کا نام ہے جبل سور۔ یہ نام ذرا سا دہرائیں جی، کیا نام ہے؟ جبل سور۔ جبل سور، ٹھیک ہے۔ اور جبل سور پہاڑ کے بالکل اوپر ایک غار ہے، غار کا نام ہے غار سور۔ کیا نام ہے؟ غار سور۔ جب رسول اللہ اور ابو بکر صدیق مکہ سے چلے مدینہ تو سب سے پہلے جبل سور پہاڑ پر گئے۔ پہاڑ کتنا اونچا ہے، اس کی جو اونچائی ہے نا لکھی ہوئی ہے کتابوں، میں انگلش میں بتاتا ہوں کیونکہ مجھے آسام میں بولنا نہیں آئے گا۔ 5413 ٹھیک ہے، 5413 فٹ اس کی اونچائی ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں آپ؟ 5000 فٹ سے زیادہ اونچائی تھی جبل سور، اس کے اوپر جانا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ اتنا اونچا پہاڑ ہے اور رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، ابو بکر صدیق نے ہمارے نبی کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا اور کاندھوں پر بٹھا کے رسول اللہ کو اتنے اوپر پہاڑ تک لے کر گئے۔ اوپر گئے تو غار سور آ گیا۔ غار سور میں ہمارے نبی نے 3 دن گزارے تھے۔ کتنے دن گزارے تھے؟ 3 دن۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر غار سور میں رہے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم وہ بھی سنیں گے۔ ابھی انشاءاللہ ہم اسی پہاڑ کے پاس آ گئے ہیں، جبل سور کے پاس۔ ہم انشاءاللہ یہاں نیچے اتریں گے، اتر کر پہاڑ کی انشاءاللہ زیارت کرتے ہیں، اور آگے کیا ہوا انشاءاللہ وہ نیچے اتر کر سکتے ہیں۔ اترنے سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے، ابھی آپ ہوٹل سے اٹھ کے یہاں بس میں زیارت کرنے آئے ہیں؟ بے شک۔ آپ کو کل بولا ہوگا نا آج زیارت کا، کل ہی بولا، مجھے بھی کل بولا تھا۔ جیسے آپ آ رہے ہیں نا، میں روز الگ الگ بس میں جاتا ہوں، آج یہ بس ہے کل اور بس ہے، میرا کام یہ ہے روز الگ الگ بس میں جانا ہے، لوگوں کو
बताते हैं। तो मैं भी जियारत के लिए आया हूँ और आप भी जियारत के लिए, ऐसा है। हम यहाँ सोने तो नहीं आए हुए, नहीं। ये देखिए कितने सारे लोग सो रहे हैं, इधर पीछे भी सो रहे हैं। देखें हमारा जो ये सफर है ना, ये जो हम सफर कर रहे हैं, ये 3 से 3.5 घंटे का है, ठीक है। उसके बाद हम होटल चले जाएंगे वापस। तो 3-3.5 घंटे भी अगर सोए रहेंगे तो क्या फायदा हुआ आने का? सही है ना जी? जियारत के लिए आए हैं, अगर तो सोना था तो फिर होटल अच्छा है सोने के लिए, क्योंकि वहाँ बेड भी है, उठाव से नहीं AC उठाएंगे, है, जब तो सुनेंगे सोने बस वाले। में आ गए हैं, 3-3.5 घंटे का सफर है, तो जाग के करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हम यहाँ नीचे उतरेंगे ना, तो इधर नीचे और भी लोग होंगे, हम सबके साथ में रहने हैं। आप रहेंगे साथ में इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। मेरे साथ रहना है। हम उतरेंगे, थोड़ा पहाड़ को देखेंगे, आगे जो हुआ वो नीचे उतर के सुनेंगे, और इंशाल्लाह हम सब नीचे उतर के मिल के दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम बस में आएंगे। जब हम वापस आएंगे तो आप में से जो जिधर बैठा हुआ है, वापस आके आपने अपनी जगह पे बैठना है। सही है जी, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मक्का मदीना देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा अच्छा, मेरी आमीन। एक बात सुन लें। देखिए मैंने जैसे शुरू में बताया कि मुझे आपकी